بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ قرآن پاک کا ہمارا جو سبق ہے، جو سلسلہ جاری ہے، اس کی آیت کریمہ آج ہم پڑھیں گے۔ 186 نمبر آیت ہے، سورہ آل عمران اور چوتھا پارہ ہے۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ آیت مبارکہ 186۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جی اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو ہو رہا ہے غنہ یہاں پہ، لَتُبْلَوُنَّ، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا جی؟ غنہ ہوگا، اور لَتُب یہاں با ہوگا قلقلہ، لَتُبْلَوُنَّ، اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے یائے مدہ۔ یائے مدہ یا ساکن سے پہلے زیر، تو یائے مدہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر حمزہ آ جائے دوسرے لفظ کی شروع میں، وہاں پہ چھوٹی مد ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے مد جائز۔ تو یہاں آپ اس کو لمبا کیجیے گا 4 سے 5 سیکنڈ تک۔ فی اموالکم، فی اموالکم وانفسکم، وانفسکم، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد فا ہے، تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ وانفسکم، یہاں آپ رک سکتے ہیں، یہاں علامت جو لکھی ہوئی ہے قف، تو اس کا مطلب ہے اب یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے گا وَلَتَسْمَعُنَّ، یہاں نون مشدد ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا۔ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہاں بھی واو مدہ ہے، اوتُوا الْكِتَابَ، او یہ جو ہے نا واو ساکن سے پہلے پیش، تو واو مدہ ہے، اوتُوا الْكِتَابَ۔ آگے مِن قَبْلِكُمْ، قبلیکم، قاف موٹا ہے، اس سے پہلے نون ساکن کے بعد قاف ہے تو یہاں اخفا ہوگا۔ من قبلکم ومن الذین اشرکوا، ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا۔ اشرکوا میں را موٹا ہے، مد اس کے اوپر چھوٹی ہے، اور اذن کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد کاف ہے تو یہاں اخفا ہوگا۔ کثیراً وقف کریں گے تو کثیرا، کثیرا ایسے وقف ہوگا۔ را اس میں بھی پر پڑھا جائے گا، 2 زبر کو ایک زبر کی طرح ہم پڑھیں گے، کثیرا۔ رموز اوقاف میں سے یہاں پہ تو ہے، یہاں وقف کر دیجیے گا۔ آگے دیکھیے گا وَإِن تَصْبِرُوا، یہاں نون ساکن کی بات ہے، یہاں بھی اخفا ہوگا۔ تصبروا میں صاد موٹا رکھیے گا، اسے آپ نے تصبروا نہیں پڑھنا، یعنی صاد کو سین سے اگر آپ بدل دیں گے تو یہ بڑی غلطی ہے جسے کہا جاتا ہے لحن جلی۔ تصبروا، تصبروا۔ آگے دیکھیے گا وَتَتَّقُوا، اس میں قاف موٹا رکھیے گا، تھوڑا کھینچیے گا کیونکہ واو مدہ ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ یہاں نون مشدد پہ غنہ ہے، ذَلِكَ من عزم، من میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد عین تو یہاں ہو گئی اظہار حلقی، من عزم الامور، امور میں وقف کریں گے، آخر میں را پر پڑھی جائے گی۔ تو یہ ہو گیا جی ہمارا سبق، تجوید کا سبق۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہوتا ہے جی ترجمہ۔ تو شروع کرتے ہیں ترجمہ۔ لَتُبْلَوُنَّ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی میں اموالکم، اپنے مال، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانیں، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ، وہ لوگ جنہیں یعنی ان لوگوں سے جنہیں اوتُوا الکتاب، کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے،
ومن اور سے الذین اشرکو جن لوگوں نے شرک کیا یعنی مشرک، اذن دکھ دینے والی، کثیرن بہت، وَإِن اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ تو بے شک ذَلِكَ یہ من سے عزم ہمت الامور کام یعنی بہت ہمت والا کام ہے۔ اللہ رب العزت یہ خطاب فرما رہے ہیں مسلمانوں سے کہ تمہیں اپنے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں آزمایا جائے گا۔ کبھی تو اللہ مال دے کر آزمائیں گے اور کبھی اللہ رب العزت مال لے کر آزمائیں گے، ٹھیک ہے، اور کبھی جانوں کے معاملے میں بھی اللہ رب العزت تمہیں آزمائیں گے، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے ابتدا میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائیں گے، پھلوں کے اندر گھاٹے دے کر، جانوں کے اندر، مال کے اندر کمی کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائیں گے، لیکن جو ان آزمائشوں میں صبر کریں گے تو ان کے لیے وبشر الصابرین صبر ہے، صبر والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جی تو تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی سے کام لیا تو یقیناً یہ کام بہت ہمت والا ہے۔ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ تمہارے اوپر باتیں بنائیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا تو اس وقت بھی لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی اور طرح طرح کی باتیں کر دی کہ ان کا بیٹا دنیا سے چلا گیا تو ان کا بیٹا نہیں ہے، تو اب ان کے بعد آگے جو نسل ہے وہ سلسلہ رک جائے گا، آگے نہیں چلے گا، تو اس طرح کی بہت ساری باتیں کی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اس کے اندر تسلی دی ہے کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ بہت ہمت والا کام ہے اور اس کا اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔